أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون صدق الله العظيم. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 505 ہے. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 103 کی تلاوت کی. لفظی ترجمہ دیکھیے. ما جعل اللہ، اللہ نے مقرر نہیں کیا، من بحیرہ، کوئی بحیرہ، ولا سائبہ، اور نہ کوئی سائبہ، ولا وسیلہ، اور نہ کوئی وسیلہ، ولا حام، اور نہ کوئی حام. ولیکن، اور لیکن، الذین، وہ لوگ جنہوں نے کفروا، کفر کیا، یفترون، باندھتے ہیں، علی اللہ، اللہ پر، الکذب، جھوٹ، واکثرهم، اور اکثر ان میں کہ لا یعقلون، عقل نہیں رکھتے. ترجمہ یوں ہے، اللہ نے نہ تو کوئی بحیرہ مقرر کیا ہے، اور نہ کوئی سائبہ، اور نہ کوئی وسیلہ، اور نہ کوئی حام، لیکن کافر اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں اور یہ اکثر عقل سے کام نہیں لیتے. سورہ مائدہ کی اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 باتیں بتائی ہیں. پہلی بات، اللہ تعالیٰ نے کسی جانور کو نہ بحیرہ بنانا طے کیا ہے، نہ سائبہ، نہ وسیلہ، نہ حام. دوسری بات، لیکن جن لوگوں نے کفر اپنایا ہوا ہے وہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں. تیسری بات، اور ان میں سے اکثر لوگوں کو صحیح سمجھ نہیں ہے. بزرگان محترم، شرک بہت بڑا بھاری ظلم ہے، جس کو قرآن مجید نے یوں بیان کیا، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بڑا بھاری ظلم ہے. شیطان انسان کو سب سے زیادہ اسی گناہ میں مبتلا کر دیتا ہے. شیطان کو توحید اور موحدین سے نفرت ہے. اس کا اصل نشانہ وہ ہیں جو توحید کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں اور کبھی نہ شرک کرتے ہیں اور نہ شرک کے قریب جاتے ہیں. ہر زمانے میں شرک کی الگ الگ صورتیں اور شکلیں رہی ہیں. بنی اسرائیل نے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا تھا، جس کی سزا بھی قرآن مجید نے بتائی، ان الذین اتخذوا العجل سینالهم غضب من ربهم. بے شک وہ لوگ جنہوں نے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا، ان قریب اللہ کا غضب انہیں پہنچے گا ان کے رب کی طرف سے. اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 118 میں یہ بات بتائی، ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کریں گے، بخشیں گے نہیں شرک کو، اور اس کے علاوہ جو دوسرے گناہ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے لیے چاہے معاف کر دیں گے. اور جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرے گا وہ بڑی دور کی گمراہی میں جا پڑا. یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا. ہر زمانے میں مختلف انداز سے شرک ہوا، مختلف شکلوں میں شرک ہوا. یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا کر شرک کیا. نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا کر شرک کیا. شرک مختلف شکلوں اور صورتوں میں آتا رہا، مختلف زمانوں میں یہی حرکتیں رہی. مشرکین عرب نے لات اور عزا اور منات اس قسم کے بتوں کے نام رکھے. انہوں نے مختلف قسم کے بت ان کے پاس، سینکڑوں قسم کے. کسی نے سورج کو اپنا معبود بنا لیا، اور کسی نے ستاروں کو جو ہے اپنا معبود بنا لیا. کسی نے آگ کو اپنا خدا بنا لیا. کسی نے مورتیوں کی پوجا کر کے شرک کی اور مورتیوں کو جو ہے اپنا معبود بنا لیا. ہمارے ملک ہندوستان تو باطل معبودوں کا بڑا بازار ہے. یہاں ہر طرح کے چھوٹے بڑے باطل معبودوں کی بھرمار ہے. یہاں گائے کو بھی معبود کا درجہ دے دیا گیا، اس کی بھی پوجا کی جاتی ہے. شیطان نے انسانوں کی خوب پٹی پڑھائی. عرب کے مشرکین بتوں کے نام پر جانوروں کے کان کاٹتے تھے اور مختلف طریقوں سے جانوروں کو شرک کا ذریعہ بنا چکے تھے. شرک کا تعلق جانور سے بنی اسرائیل سے ہی رہا کہ بنی اسرائیل نے بچڑے کی پوجا کی اور بچڑے کو معبود بنا لیا تھا.
اور یہی سلسلہ ہے مختلف زبانوں میں چلا. جانوروں کے ذریعے سے بھی شرک، جانوروں کو جو ہے مختلف قسم کے نام تجویز کرتے تھے. چنانچہ مشرکین نے بتوں کے نام تجویز کر لیتے، اسی طرح جانوروں کے بھی نام مقرر کر لیے تھے. اس آیت میں 4 ناموں کا تذکرہ موجود ہے: بحیرہ، سائبہ، وسیلہ، ہا. مختلف قسم کے جانوروں کو مختلف قسم کی شرائط کے ساتھ ان کو معبود بنانے کا یا ان کو اللہ کے نام پر چھوڑنے کا ایک سلسلہ رہا. اسی حقیقت کو اس آیت میں بیان کیا گیا: ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا سائبۃ ولا وسیلۃ ولا حام. اللہ تعالیٰ نے نہ کوئی بحیرہ بنایا، نہ کوئی سائبہ، نہ وسیلہ، نہ حام. یہ صاف طور پر اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھا گیا ہے، اور یہ مشرک بے عقل ہیں، انہیں کچھ سمجھ میں نہیں ہے، سمجھ میں نہیں آتا ہے. اگر انہیں سمجھ ہوتی تو بس ایک ہی اللہ کی عبادت کرتے جس نے زمین اور آسمان، چاند اور سورج کو پیدا کیا. یہ جو 4 قسم کے جانور جس کا تذکرہ اس آیت میں کیا گیا ہے، اس کی تفصیل مفسرین نے یوں بیان کیا کہ جب کسی اونٹنی سے 5 مرتبہ بچے پیدا ہو جاتے اور 5ویں مرتبہ نر پیدا ہوتا تو اس اونٹنی کے کان چیر دیتے، پھر اسے نہ ذبح کرتے، نہ اس کا گوشت کھاتے، نہ اس پر سوار ہوتے، بلکہ اس کو آزاد چھوڑ دیا جاتا تھا. اور اس اونٹنی کو حق ہوتا کہ وہ جس پر چاہے جو چیز چاہے کھائے پیے، اس کو کوئی روکنے والا نہیں تھا. اس اونٹنی کو بحیرہ کہا جاتا تھا، وہ کسی بت کے نام پر گویا چھوڑ دی گئی. اور جب کسی اونٹنی کو 10 بچے پیدا ہو جاتے اور اسے بھی یوں ہی چھوڑ دیتے تھے، نہ اس کے بال کاٹتے تھے اور نہ ہی اس پر سواری کرتے تھے اور نہ ہی اس کا دودھ دوہتے تھے، اس کو سائبہ کہا جاتا تھا. یہ بحیرہ اور سائبہ 2 ہو گئے. اور جب کسی بکری کے 7 مرتبہ بچے پیدا ہو جاتے اور 7ویں مرتبہ پر مادہ بکری پیدا ہوتی تو اس سے عورتیں کچھ بھی نفع حاصل نہیں کرتی تھی. اگر مر جاتی تو مرد عورت سب کھا جاتے تھے. اس بکری کو وسیلہ کہتے تھے. اور جس سان کے بیٹے کا بیٹا اونٹنی کو حاملہ کر دیتا تھا، اس اونٹ کو حام یا حامی کہتے تھے. اس پر نہ سواری کی جاتی تھی اور نہ اس سے استفادہ کیا جاتا تھا، اسے آزاد چھوڑ دیا جاتا تھا. اس نے گویا کہ اس کو ایک خاص نام پر چھوڑ دیا جاتا تھا، یہ اس کو حام کہتے تھے. تو اس قسم کے جانوروں کو گویا اس سماج میں تقدس کے طور پر دیکھا جاتا ہے. مقدس گائے، مقدس اونٹنی، مقدس بکری. آج بھی ہمارے ملک میں 5 جانوروں کو مندروں کے نام پر چھوڑ دیا جاتا ہے. ایسے جانور بڑے مقدس مانے جاتے ہیں، گویا وہ کوئی دیوتا ہو. اس قسم کی شرکیہ تمام چیزوں کو اختیار کرنے سے قرآن مجید نے روکا ہے. اس کی اسلام میں کوئی اہمیت نہیں ہے. یہ سب جاہلانہ اور مشرکانہ چیزیں ہیں. جہالت کی وجہ سے دیہاتوں میں بعض مسلمانوں کے اندر بھی جانوروں سے متعلق بعض توہمات اور باطل خیالات آج بھی موجود ہیں. آج بھی بعض دیہاتوں میں مسلمان بعض جانوروں کے بچے پیدا ہوتے ہیں تو کان کاٹ دیتے ہیں یا کچھ اور شکلیں اختیار کی جاتی ہیں. اس کی اسلام میں اجازت نہیں ہے. یہ سب توہمات پر مبنی باتیں ہیں. علماء کرام کی ذمہ داری ہے اور دین کے جو داعی حضرات ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ دیہاتوں کے اندر جو مسلمان اس قسم کی مشرکانہ حرکتیں کرتے ہیں ان سے ان کو روکیں، ان کو سمجھائیں، حکمت کے ساتھ، نصیحت کے ساتھ اور پوری نرمی کے ساتھ، ان کو جذبے کے ساتھ سمجھائیں. امید ہے کہ ان کا یہ سمجھانا ان کے شرک سے دور ہونے کا ذریعہ بن جائے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شرک سے اور شرک کی تمام صورتوں اور شکلوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اور توحید پر جینے کی، توحید پر مرنے کی اور موحد کی حیثیت سے قیامت کے دن میدان حشر میں اٹھنے کی، موحدین کے ساتھ اٹھنے کی ہم سب کو اللہ تبارک و تعالی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. لا الہ الا اللہ.